الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ وہ مالک حقیقی ہے، وہ خالق حقیقی ہے، وہ حاکم حقیقی ہے۔ اس حاکم، اس خالق، اس مالک کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حق تو یہ بنتا ہے، لیکن انسان سے بتقاضۂ بشریت بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی خطا ہو جاتی ہے، گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا بندے پر حق ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اس کی نافرمانی پہ شرمندگی کا اظہار کرے اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اپنی خطا کی معافی مانگے۔ اس سارے کام کو توبہ کہتے ہیں۔ بندے کا توبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر حق ہے کہ اگر آدمی سے نافرمانی اور گناہ سرزد ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ حقیقی توبہ تو وہی ہے جو گناہ سے کی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات جو مقربین ہیں توبہ وہ بھی کرتے ہیں، جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ ہیں، لیکن ان کی توبہ گناہ سے نہیں ہوتی، وہ اپنے ایک حال سے اس سے بڑھ کر اور اس سے اعلیٰ حال کی طرف جاتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، سابقہ حال کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توبہ کا حکم دیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو۔ توبۃ نصوحا وہ توبہ ہے کہ جس میں بندہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کی طرف واپس نہ جائے۔ جب توبہ کر لی تو اب اس توبہ پہ ڈٹ جائے، اب اس نافرمانی کو ہمیشہ چھوڑے رکھے، تو یہ توبۃ نصوحا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں۔ جو یہ حق ادا کرنے والے ہیں وہ خدا کے پیارے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جو بہت توبہ کرنے والے ہیں خدا ان سے پیار کرتا ہے، خدا ان سے محبت فرماتا ہے، انہیں اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی کثرت سے دعا کرتے، یا اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ انہوں نے کسی دوسرے بزرگ سے کہا کہ حضور میں بڑی کثرت سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ مجھے سچی توبہ کی توفیق مل چکی ہے، تو میری یہ جو دعا ہے اس کا مجھے اس طرح کا جواب، اس کی قبولیت ویسے کیوں نہیں ہوتی جیسے میں چاہتا ہوں۔ اس دوسرے بزرگ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے جو سچی توبہ کی توفیق مانگتے ہو، اس توفیق کے ذریعے تم کیا مانگ رہے ہو؟ تم سچی توبہ کی توفیق کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگ رہے ہو۔ تم خدا سے یہ مانگ رہے ہو کہ خدا تجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کو سچی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، جسے بار بار خدا کی طرف توبہ اور رجوع کی توفیق مل جاتی ہے، وہ خدا کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور بہت سی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی بہت سی برائیاں تو ایسی ہیں
کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت محض سے معاف فرما دیتا ہے، یعنی بندہ توبہ نہیں بھی کرتا لیکن رب اپنے فضل خاص سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بہت سے گناہ وہ ہیں کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو رب کا فضل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو ان کی توبہ اپنی بارگاہ کے اندر توبہ کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ توبہ کرنا خدا کو اتنا محبوب ہے کہ قرآن مجید میں توبہ کا ایک مرتبہ نہیں بلکہ 20 مرتبہ سے زائد تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اپنے بندوں سے فرمایا ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوس مت ہونا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ چنانچہ کتنی ہی آیات ہیں، جیسے بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کی موت تک توبہ کا دروازہ بندے کے لیے کھلا ہوا ہے، جب تک کہ اس کے سامنے عالم غیب ظاہر نہیں ہو جاتا، اس کو موت کا فرشتہ نظر آنا اور غیب کے معاملات اس پہ منکشف نہیں ہو جاتے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو گویا زندگی کے جو آخری لمحات ہیں تب تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ توبہ قبول کرنا جو اللہ کے ذمہ پر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں پھر جلد ہی توبہ کر لیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ جو توبہ کریں، جو گناہ کریں اور جلد توبہ کر لیں، اس جلد سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی گناہ کیے اور اب جب موت کا وقت آیا، کہ جب فرشتہ موت کا سامنے آ چکا اور اب عالم آخرت کے آثار واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو گئے تب آدمی توبہ کرے، تو یہ والی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اس بندے کی بھی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتا رہے حتیٰ کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو تب وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ جب موت آ گئی یعنی کہ موت کے آثار اس کے سامنے آ گئے، اب وہ کہے کہ نہیں میں توبہ کرتا ہوں، تو غیب ظاہر ہونے کے بعد توبہ نہیں۔ اسی طرح وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں مرنے والے ان کی بھی توبہ قبول نہیں، کہ کافر ایمان لے آئے تو قبول، لیکن اگر اس حالت میں مر گیا تو اب اس کے لیے کسی گناہ سے، کسی معاملے سے اب اس کی توبہ، مرنے کے بعد تو کسی بھی شے سے توبہ معتبر نہیں۔ توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، جیسے اوپر آیت مبارکہ گزری کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث مبارک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کرنے والے کا جو خدا سے تعلق ہوتا ہے اور خدا کی رضا اور خوشنودی جتنی توبہ کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اسے بڑے خوبصورت انداز اور مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے، یعنی کتنا وہ راضی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یوں ہے کہ جیسے تم میں کوئی شخص کسی سواری پر اپنا ساز و سامان لادے، سفر میں ہو، کسی بیابان میں ہے،
کسی ویرانے میں ہے، اور اس ویرانے کے اندر اس کی وہ سواری جس پر کھانا ہے، پانی ہے، زاد راہ ہے، سامان سفر ہے، وہ اس کی سواری بھاگ جائے، تو سواری بھاگنے کا مطلب یہ ہوا کھانا بھی گیا، پانی بھی گیا، اب کھانے پینے کو ہے ہی نہیں، اور یہ صحرا کا سفر ہے، یہ بیابان کا سفر ہے، یہ ویرانے کا سفر ہے، طے کیسے کرنا؟ تو اب وہ بندہ مایوس ہو کر کسی درخت کے پاس آ کے اس کے سائے میں لیٹ جائے، اور لیٹ کر اپنی سواری سے مایوس ہے، اور اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ اب اس کو پتہ ہے کھانا پینا تو چلا گیا، اور اس ویرانے کے اندر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور اس کے بغیر انسان کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ چند دن تک، 2 دن 3 دن 4 دن، اس سے زیادہ تو نہیں۔ تو اب وہ بندہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اچانک اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ فاخذ بخصامها، اس بندے کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور سارے کا سارا سامان اس پر موجود ہے، اور وہ اس کی لگام پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ بندہ جو موت کے انتظار میں لیٹا ہوا تھا، جسے یہ پتہ تھا کہ اب زندگی کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور اب موت آنے کو ہے، اب بھوک اور پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گا، لیکن اچانک آنکھ کھلتی ہے اور اس کی سواری اس کے سامنے ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے اس موت سے نجات پانے سے، اپنی سواری کے ملنے سے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو کہنا کیا تھا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ موت سے بچ گیا بندہ، اس نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر تو یہ کرنا چاہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن اتنا خوش ہے، وہ اتنا خوش ہے کہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، اور وہ خطا کی وجہ سے اور خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، یا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یہ خوشی کے مارے اس کے اپنے الفاظ پر قابو نہیں ہے، تو یہ بندہ کتنا خوش ہے کہ جس کی خوشی کے مارے یہ حالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا یہ بندہ اپنے سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر راضی ہوتا ہے بندے سے کہ جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے اپنا رب اور مالک اور خالق مانتے ہوئے اپنی نافرمانیوں سے توبہ کرتا ہے، خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ حدیث مبارک اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر بندہ اس کے معانی میں زیادہ غور کرے تو شاید اس حدیث میں جو جس بشارت کا تذکرہ ہے بندہ اسی بشارت کی خاطر اپنے سارے گناہ چھوڑ کے خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے کہ میرا رب اتنا راضی ہوگا مجھ سے، اتنا راضی ہوگا، تو میں کیوں نہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت ساری رات پھیلا کے رکھتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت ساری رات پھیلا کے رکھتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت سارا دن پھیلا کے رکھتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، اور فرمایا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ جو خدا کی رحمت کا ہاتھ دراز ہے، جو خدا کی رحمت بندے کے لیے جو اپنا دامن کھولے ہوئے ہے، فرمایا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ابھی تو سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ قیامت سے پہلے ایک دن وہ آئے گا کہ جب سورج مشرق سے نہیں نکلے گا بلکہ مغرب سے نکلے گا،
تو اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے پہلے تک، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف اسی طرح متوجہ رہتی ہے کہ دستے رحمت ساری رات دراز رہتا ہے کہ جس بندے نے دن میں گناہ کیا ہے رات میں توبہ کرے، اور ساری رات سارا دن دراز رہتا ہے کہ اگر کسی بندے نے رات میں گناہ کیا تھا تو وہ دن میں توبہ کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہماری طرف کس طرح متوجہ ہے اور ہم پہ کس طرح برس رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب، ساری کائنات میں افضل ترین ہستی، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، گناہوں سے معصوم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ان تمام شانوں کے باوجود، پھر اس کے ساتھ یہ شان کہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ کی شفاعت کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جنت میں جائیں گے، جہنم سے نجات پائیں گے، یہ آپ کی شان ہے۔ لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، واستغفروا، اور اس سے مغفرت مانگو۔ پھر اپنے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرۃ، میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں فرمائے گا، وہ بخاری شریف کی ہے، فرمایا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، فرمایا کہ میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس طرح کے جو کلمات بنتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کی بارگاہ میں اتنی کثرت سے توبہ استغفار کرنے والے ہیں، اور یہ رب نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا تھا، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اے حبیب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت چاہیے، اس سے استغفار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ استغفار، یہ توبہ، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی توبہ میں یہ معاملہ تو نہیں کہ معاذ اللہ آپ سے کسی گناہ کا صدور ہوا تو آپ اس سے توبہ کرتے تھے، آپ گناہوں سے معصوم ہیں، ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ فرشتے اور نبی یہ دو قسمیں ہیں کہ جو گناہوں سے معصوم ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید المعصومین، سارے نبیوں کے بھی سردار، سارے فرشتوں کے بھی سردار، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، اور دوسری جو مسلم کی روایت ہے اس کے مطابق 100 مرتبہ۔ اور یہ کیوں؟ ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ جب وہ معصوم ہو کر توبہ استغفار کرتے ہیں تو ہم گناہ گار، ہمیں تو زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، مغفرت کی بھیک مانگیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے کہ اس طرح کے جو بھی الفاظ اور جو بھی ورد وظیفہ ہے، جیسے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح کے الفاظ، مختلف الفاظ ہیں، تو انہیں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھنا اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اسی لیے جو اولیاء کرام کے سلسلے ہیں، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، شاذلی ہے، یہ جتنے اولیاء کرام کے سلسلے ہیں، ان میں جو پیران عظام، جو مشائخ کرام ہیں، وہ اپنے مریدوں کو جو اوراد و وظائف بتاتے ہیں اس میں توبہ اور استغفار ضرور ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا بھی جو شجرہ طاریہ قادریہ ہے، اس میں بھی استغفار کا ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کی جائے۔
تو استغفار کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ مزید توبہ کی ایک بہت بڑی اور بہت پیاری فضیلت ہے، اور بڑی حیرت انگیز فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الفرقان کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مختلف گناہوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ یہ گناہ کرنے والے، یہ گناہ کرنے والے، یہ گناہ کرنے والے، تو ان کی سزا کا بیان ہے کہ ان کے لیے ایسی سزا ہے، ایسی سزا ہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ ان گناہوں کے تذکرے کے بعد فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا مگر وہ جو توبہ کرے، جو پچھلے گناہ گار ہیں جن کے گناہوں کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو سزا ملے گی، گناہ کا بدلہ ملے گا، لیکن ساتھ میں فرمایا مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، تو فرمایا ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ جو گناہ گار بندہ ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے، ایمان میں سچا ہے، اچھے عمل شروع کر دیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کبھی دنیا کے اندر بھی ایسا سنا کہ کوئی بندہ اپنی خطا سے معافی مانگے، اپنی خطا کا اعتراف و اقرار کرے، تو یہ تو ہوتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے جو ہے وہ رجوع کرنے کی وجہ سے اور اس کے معافی مانگنے کی وجہ سے اس سے کہا جائے کہ اچھا چلو تم نے جو 100 غلطیاں کی تھیں، اب رجوع کرنے کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ اس کا 100 گنا انعام دے دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، لیکن رب کریم ہے، رب رحمان ہے، رب کی رحمت کے خزانے وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اب گناہوں کا نیکیوں میں بدل دینا اور گناہوں کا نیکیوں میں بدل جانا، علماء نے اس کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تو وہ یہ جو میں نے عرض کی کہ جہاں اس نے گناہ کیا ہوگا اس کی جگہ نیکی لکھی ہوگی کہ اس نے یہ نیکی کا کام کیا، گناہ ہٹا کے اس کی جگہ نیکی لکھ دی جائے گی، کیونکہ یہ توبہ جو ہے یہ اس کو ٹرن کر دے گی۔ اور دوسرا بعض علماء نے اس کا یہ معنی بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی اس کے برے اعمال کو اچھے اعمال میں بدل دے گا، کہ پہلے وہ جو برے عمل کرتا تھا اب وہ اچھے عمل کرے گا۔ پہلے جو برے اعمال کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا تھا، اب اللہ تعالیٰ اسے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے گا۔ لیکن جو فضیلت ہے وہ سبحان اللہ کہ خواہ برے اعمال کی جگہ اچھے اعمال کرنے کی ہو، اور یا پھر اس کو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، دونوں صورتوں میں بڑی عظیم فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پہ ایسا کرم فرماتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی راہیں، اپنے راستے کیسے کشادہ فرماتا ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، تو ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستے ان کے لیے کھول دے گا۔ اب یہ راستے کھلنا کیسے ہوتا ہے؟ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ رب کی رحمت کی طرف چل کے جاتا ہے، رب کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ بندہ ایک بالشت برابر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت ایک گز کے برابر اس کی طرف بڑھتی ہے، یعنی کہ بندے کا عمل پیچھے رہ جاتا ہے، رب کی رحمت اس پہ غالب رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے پہ ایسے رحمت فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں عطا فرماتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے عطا فرماتا ہے؟ حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو اس نے کسی صاحب علم سے پوچھا، اس سے بات چیت کی کہ یار میں نے اتنے گناہ کیے، اتنے میں نے
جو ہے نا وہ لوگوں کو قتل کر دیا، تو میرے لیے کوئی کیا صورت ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ جو صاحب علم تھا اس نے کہا یار فلاں جگہ پہ ایک راہب رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، تو وہ تمہیں اس کا حل بتا دے گا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ اس راہب کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا کہ بھائی میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نیور ایور، ہرگز نہیں، 99 بندے مار دیے، اتنا بڑا قاتل 99 بندے مارنے قتل کرنے کے بعد اب توبہ کر رہا ہے، کوئی توبہ نہیں تیری۔ اس نے جب دیکھا توبہ ہی نہیں ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے 100 ہی صحیح، اس نے اس کو بھی مار دیا، اس راہی کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ اب 100 پورے ہو گئے، اب پھر اس کے دل میں دوبارہ خیال آیا کہ یار نکلا تو تھا میں اس لیے کہ بھئی کوئی راستہ گنجائش ہو تو میں اس پہ عمل کروں، اور میں نے ایک اور غلطی کر دی، ایک اور بندہ مار دیا۔ وہ پھر دوبارہ کسی کے پاس گیا کہ یار کو مجھے ایک طریقہ بتاؤ کہ میرے لیے کوئی راستہ کیا بن سکتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا فلاں جگہ پہ ایک عالم ہے، اس عالم کے پاس جا کے مسئلہ پوچھو، وہ تمہیں راستہ بتائیں گے۔ وہ عالم کے پاس آیا، عالم کے پاس اس نے آ کے کہا کہ میں نے 100 بندے قتل کیے، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو وہ جو عالم تھا، کیونکہ راہب جاہل تھا، اور جاہل خدا کے حکام کو نہیں جانتا، اس کی رحمت کی وسعت کو نہیں جانتا، اور عالم جو ہے اس نے دین پڑھا ہوتا ہے، عقیدہ جانتا ہے، تو اسے پتہ کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تو عالم نے کہا کہ نام، ہاں تمہاری توبہ ہے، وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، بندے اور توبہ کے درمیان کیا شے حائل ہو سکتی ہے، کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ بندے اور توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب اس عالم نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، تم اس طرح کرو، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا، یعنی نیکوں کی سنگت میں چلے جاؤ، اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والوں کے پاس چلے جاؤ، صبح و شام جن کی زبان پہ خدا کا ذکر اور جن کے عمل میں خدا کی عبادت ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ، اور تم بھی ان کے ساتھ ہی رہنا، وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، اور دوبارہ اپنی سرزمین کی طرف واپس نہ آنا، کیونکہ یہاں برے لوگ ہیں، یہ زمین ٹھیک نہیں۔ اب جب اس قاتل نے سنا کہ یار واقعی اگر میں فلاں جگہ پہ جو نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، اگر میں ان کی صحبت میں چلا جاؤں تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، وہ چل پڑا۔ اب کیا ہوا کہ فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا أَنْصَفَ الطَّرِيقَ، وہ چلا اور جب آدھا راستہ اس نے پار کیا، أَتَاهُ الْمَوْتُ، اسے موت آ گئی۔ جہاں سے چلا وہاں سے لے کے ان اللہ والوں کی بستی کے درمیان میں جا کے اس کو موت آ گئی۔ اب موت آئی تو ہوا کیا کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئے کہ اس بندے نے تو آج تک نیک کام ہی نہیں کیا، یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، تو یہ تو عذاب کا مستحق ہے، تو اس کی روح ہم لے کے جائیں گے۔ رحمت کے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو توبہ کر کے چلا تھا اور اللہ والوں کی طرف چلا تھا، تو لہذا ہم اس کی روح لے کے جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ اس میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ اب دونوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہوا تو اب کیا ہوا کہ اب وہ دونوں نے آپس میں جو بات کی، تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، فرشتوں کے پاس ایک اور فرشتہ آدمی کی صورت میں بھیجا، تو وہ جب آیا تو فرشتوں نے اس کو اپنا حکم بنا لیا، اپنا یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لیا کہ بھائی سب آپ فیصلہ کریں، آپ نیک آدمی رکھتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں یا اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں۔ تو اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین، کہ تم اس طرح کرو، اس کی پیمائش کرو، جہاں سے آیا اس زمین سے لے کے یہاں تک، اور جدھر جا رہا تھا یہاں سے لے کر وہاں تک، جس زمین کے یہ قریب ہوگا ادھر والے فرشتے سے لے جائیں۔ اگر یہ گناہوں کی زمین کے قریب ہے تو پھر اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اللہ والوں کی زمین کے قریب ہے تو پھر اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اب کیا ہوا، اب انہوں نے پیمائش کی، جب پیمائش کی فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، تو فرشتوں نے اسے پایا
کہ جدھر وہ جا رہا تھا اللہ والوں کی بستی کی طرف، وہ ادھر تھوڑا سا قریب تھا۔ جب تھوڑا سا قریب تھا فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، تو رحمت کے فرشتے اس کی روح لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ الفاظ اور ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اب یہ جو بندہ جہاں فوت ہوا تھا، ایکچولی یہ جو زمین تھی یہ بالکل درمیان میں تھی، ادھر اور ادھر دونوں طرف برابر فاصلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس پہ رحمت فرمائی کہ یہ جو گناہ والا علاقہ تھا، جو ادھر کی زمین تھی، اسے فرمایا تباعدی، تو دور ہو جا، تو تھوڑا سا فاصلہ زیادہ کر لے۔ اور وہ جو اللہ والوں کی زمین تھی جدھر وہ جا رہا تھا، اسے فرمایا تقربی، تو تھوڑا سا قریب ہو جا۔ تو یہ گناہ والی جو سائیڈ تھی ادھر کی زمین دور ہو گئی، اور جو نیکوں والی سرزمین تھی ادھر والی قریب ہو گئی۔ اب جب فرشتوں نے جب پیمائش کی تو وہ جو اللہ والوں کی طرف والی زمین تھی وہ صرف ایک بالشت برابر قریب تھی، صرف ایک بالشت۔ یہ ایک بالشت زیادہ، نیکوں والی ایک بالشت کم تھی۔ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس بندے پہ رحمت فرماتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف، بندے پہ جب رحمت فرماتا ہے تو اس پہ کیسی کرم نوازی کرتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں کتنے پہلو ہیں، ویسے تو خود یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر میں اس کی شرح بیان کروں تو یہ خود ایک پوری یوں کہہ لے کہ دنیا ہے، ایک باب ہے جس کے اوپر کلام ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں دو چیزیں اس میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو اللہ کے ولیوں، اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے پیاروں کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے قریب ایک بالشت برابر تھا تو خدا نے بخش دیا، اللہ کی رحمت اس پہ آ گئی، رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے پیاروں کی، نیکوں کی، صالحین کی شان کیسی کہ ان کے اتنا سا قریب ہونے پہ خدا بخش دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ توبہ کتنی عظیم شے ہے، کہ وہ بندہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا، لیکن اس کے بعد بھی جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس کے کچھ فقہی احکام کی ایک تفصیل ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں تو وہ بندہ چونکہ گیا اور راستے میں فوت ہی ہو گیا، تو اب اس پہ دنیاوی احکام تو نہیں دیکھے جائیں گے کہ اب اس کو 100 بندوں کے قتل کے اندر اس سے قصاص لیا جائے، مری گیا تو قصاص کیا لینا، تو لہٰذا وہ والا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب آخرت کا معاملہ باقی رہ گیا۔ تو آخرت کے معاملے میں ہر گناہ سے بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ بندہ شرک سے توبہ کرتا ہے خدا قبول کرتا ہے، آدمی کفر سے توبہ کرتا ہے خدا قبول کرتا ہے۔ اس نے 100 بندے مار دیے، اس کے بعد بھی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی۔ توبہ جو ہے یہ بندے کو رحمت کی طرف اور خیر اور اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، گناہ سے دور کرتی۔ بعض لوگ اس طرح کا اعتراض کر دیتے کہ جناب اتنے بندے مار کے بھی توبہ، تو اگر ایسی توبہ ہونی ہے تو پھر مارتے رہو، اس کے بعد توبہ کر لینا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ توبہ کی وجہ سے رک تو جائے گا، جو اس کو دنیاوی سزا ملنی ہے وہ تو اپنے شرعی احکام ہیں، وہ تو ملے گی اسے، لیکن توبہ کی وجہ سے یہ تو آئے گا ذہن میں کہ رکنا بھی ہے۔ لیکن اگر کسی بندے پہ یہ ہو جائے کہ اگر کسی نے ایک بندہ مار دیا اس کے بعد اس کی توبہ ہی کوئی نہیں ہے، آخرت میں عذاب ہونا ہی ہونا ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے جب ہونا ہی ہے تو پھر کرتے رہو۔ تو توبہ جو ہے وہ بندے کے لیے خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا راستہ کھول کے رکھتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے اوپر کیسی کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ غرغرہ کی حالت اس پہ طاری نہ ہو جائے۔ غرغرہ کی حالت کیا ہے کہ جب روح نکلنے لگتی ہے، فرشتے اسے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، عالم غیب اس کے سامنے کھل جاتا ہے، تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس میں وہ سارے لوگ، مثال کے طور پہ کوئی زخمی ہو گیا اور ایسا زخمی ہوا کہ اب اس کے چانس ہی نہیں ہے زندگی کے، اس وقت بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے قبول ہے۔ بعض ایسے امراض ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے بچنے کے ہمارے اعتبار سے کوئی چانسز نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے،
تو بندہ اس وقت بھی توبہ کر لے خدا قبول کر لیتا ہے، لیکن توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے، اور توبہ اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے پوری ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں، فرمایا کہ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی ہے، گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی ہے، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے، جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے۔ یعنی 3 باتیں فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، اور یہ گناہ چھوڑنا کیوں ہو؟ رب کی نافرمانی پر شرمندہ ہو کے، اس لیے فرمایا الندم توبۃ، کہ ندامت توبہ ہے۔ یعنی بندہ بعض اوقات گناہ اس لیے چھوڑ دیتا نا کہ گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ ایک آدمی پہلے کوئی گناہ کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، ڈکیتی کرتا تھا، اب اس نے ڈکیتی چھوڑ دی، کیوں؟ اس لیے کہ سیکورٹی بڑی سخت ہو گئی، پولیس ایکٹیو ہو گئی، یا یہ بوڑھا ہو گیا طاقت نہیں ہے، یا یہ اندھا ہو گیا ڈکیتی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب جو اس نے ڈکیتی چھوڑی، یہ توبہ تھوڑی ہے، یہ تو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑی۔ توبہ یہ ہے کہ اس لیے گناہ چھوڑے کہ یہ رب کی نافرمانی ہے اور میں اس نافرمانی پہ شرمندہ ہوں، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ توبہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چارہ کار وہ کر سکتا ہے، جو تلافی کر سکتا ہے وہ کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کسی نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، اب نمازیں چھوڑی تھی، اب توبہ کرتا ہے کہ میں بے نمازی ہونے سے توبہ کرتا ہوں، تو جو قضا کی ہوئی ہیں ان کو ادا بھی کرنا پڑے گا، یعنی ان کو پڑھنا بھی پڑے گا۔ کسی کا مال چھینا تھا، توبہ کر لی، تو جس کا مال چھینا اسے واپس بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ تلافی کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ نے جو معنی بیان فرمایا، تو 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ترک، ایک ہے ندامت، اور ایک ہے عزم۔ ترک کہ سابقہ کو چھوڑ دے، ابھی شرمندگی کا اظہار کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، تو یہ توبہ ہے۔ تو لہذا توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور بندے پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندہ توبہ کرے، کہ خدا ہمارا حاکم ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں بلکہ اس کی بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں۔ تو خدا کا اصل حق ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کا حکم مانیں۔ اور اب اگر اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی تو اب خدا کا حق ہے کہ ہم اس کوتاہی سے توبہ کریں اور ہم اس کی تلافی کریں اور ہم خدا کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے بندے پر، اور یہ اس کا معنی بھی ہے کہ توبہ کسے کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مزید کچھ آگے تفصیل ہے کہ توبہ جب اتنی عظیم شے ہے تو اس کے باوجود لوگ توبہ کرتے کیوں نہیں؟ جب اتنے فضائل ہیں، خدا اتنا راضی ہوتا ہے، خدا کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے، اتنے سارے فضائل ہیں، تو لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اس کے جو اسباب اور پھر جو اس کا حل ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔